یہ 1973 کی بات ہے۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی کہ امریکی سینیٹر اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا مائر کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا مائر نے ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھا کر چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ کر بیٹھی۔ اس کے ساتھ اس نے طیاروں، میزائلوں اور توپوں کا سودا شروع کر دیا۔ ابھی بھاؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ اٹھی اور چائے 2 پیالوں میں انڈیلی، ایک سینیٹر کے سامنے رکھی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈ کو تھما دی۔ پھر میز پر آ بیٹھی اور امریکی سینیٹر سے محو کلام ہو گئی۔ چند لمحوں کی گفت و شنید اور بھاؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پا گئیں۔ وہ اٹھی، پیالیاں سمیٹیں اور انہیں دھو کے واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکٹری میرے سیکٹری کے پاس بھجوا دیجئے۔ اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈا مائر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس بھاری سودے کو رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا، اس خریداری کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں ایک وقت کے کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر ہم یہ جنگ جیت گئے اور عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتح قرار دے گی اور وہ بھول جائے گی کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور روزانہ کتنی بار کھانا کھایا تھا۔ اس کے دسترخوان پر شہد، مکھن، جیم تھا یا نہیں، اور ان کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کے نیام پھٹے پرانے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا مائر کی دلیل پر اسرائیلی کابینہ کو اس سودے کی منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ گولڈا مائر کا اقدام درست تھا اور پریسی اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ جنگ کے ایک عرصے کے بعد واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل تھی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے سے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ چونکا دینے والا جواب تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا تھا۔ مذاہب کا موازنہ میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ انہی دنوں میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھا تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ذرائع بختر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اگر مجھے اور میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کی بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنی پڑے، تو بھی اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے اور فاتح کا اعزاز پائیں گے۔ گولڈا مائر نے انٹرویو نگار سے یہ درخواست کی کہ اس بات کو آف دی ریکارڈ رکھا جائے اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی ہے، وہیں پر دنیا میں مسلمانوں کے موقف کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر لیا۔ جب گولڈا مائر انتقال کر گئیں اور وہ انٹرویو نگار بھی صحافت سے الگ ہو گیا، تب ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اس سلسلے میں وہ اسی نامہ نگار کا انٹرویو لینے گیا جس نے واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے کی حیثیت سے گولڈا مائر کا انٹرویو لیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا
गोल्डा मायर का वाकया बयान कर दिया जो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक था। उसने कहा कि मैंने जब तारीख़ इस्लाम का मुताला किया तो मैं अरब बुद्दुओं की जंगी हिकमत अमलियाँ देख कर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि वो तारिक बिन ज़ियाद जिसने जबराल्टर के रास्ते स्पेन फतह किया, उसकी फौज के आधे से ज्यादा मुजाहिदों के पास पूरा लिबास नहीं था। वो 72 घंटे एक छागल पानी और सूखी रोटी के चंद टुकड़ों पर गुजारा करते थे। ये वो मौका था जब गोल्डा मायर का इंटरव्यू निगार कायल हो गया था कि तारीख फतवात गिनती है, दस्तरखान पर पड़े अंडे, जैम और मक्खन नहीं। ये इंटरव्यू किताबी शक्ल में शाया हुआ तो दुनिया इसकी सारी दास्तान से आगाह हुई। ये वाक़या मुसलमानान आलम को झंझोड़ रहा है, समझा रहा है कि अधेड़ी अबाओं और फटे जूतों वाले गलाबान 1400 बरस कबल किस तरह जहांबान बन गए। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी औरत ने तो सबक हासिल कर लिया, मगर मुसलमान इस पहलू से नाआशना रहे। साइंस और टेक्नोलॉजी, अलूम और फनून पर दस्तरस रखने की बजाय लाहासिल बहसों और गैर ज़रूरी काम में मगन रहे। चुनांचा ज़वाल हमारा मुकद्दर ठहरा।